خوش آمدید کہتی ہیں اپنے چینل پر۔ آج کا جو ایمان افروز واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں، مضبوط ایمان کی یہ علامت ہے، اور خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کے لیے تو آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ ایک نیک شوہر کی خدمت گزار خاتون، جن سے ان کا شوہر بہت راضی، بہت زیادہ خوش، بہت محبت کرنے والا، لیکن انہوں نے کر دیا اچانک طلاق کا مطالبہ۔ تو کیا ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، اور کیوں انہوں نے طلاق کا مطالبہ کیا؟ آئیے مل کر اس واقعے کو سنتے ہیں، اپنے دل میں ایمان کی روشنی کو مزید بڑھاتے ہیں۔ مس مت کیجیے گا اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ پیش کر رہے ہیں کتاب اہل دل کو تڑپا دینے والے واقعات، خطبات ذوالفقار، صفحہ نمبر 74۔ تاریخ گواہ ہے اس واقعے کی۔ ایک نیک خاتون کا ذکر ہوتا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ میں، بڑے بہترین انداز میں، عبادت گزار، شوہر پرست، فرما بردار اپنے شوہر کی، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار خاتون، جو بہت خوبصورت تھیں۔ اللہ پاک نے اپنی عطا سے، اپنے کرم سے ان کو بے پناہ حسن و جمال عطا کیا ہوا تھا۔ حسن و جمال دیا بھی تو ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی دے دی۔ خوبصورتی ہو تو انسان کا حسن و جمال بڑھ جاتا ہے، تو چہرے کا نور بڑھ گیا، کیونکہ دل بے حد خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ کی ہر دم حمد و ثنا کرنے والی یہ خاتون بچپن میں بھی بے انتہا خوبصورت، با حیا، با کردار، اور جب بڑی ہوئیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کو دن دگنی چار چگنی بڑھا دیا تھا۔ اب جب ان کی شادی ہوئی تو شادی بھی ایک بہت نیک انسان سے ہوئی۔ سب سے بڑی بات تھی کہ وہ بہت امیر کبیر تھے، رئیس انسان تھے۔ رئیس ہونے کے ساتھ ساتھ، دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ، اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرنے والے۔ خوبصورتی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی، بے پناہ رزق کی فراوانی، کوئی کمی نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی بیوی کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ فرما بردار، بہت زیادہ ان کی ماننے والی، اور شوہر بھی اپنی بیوی کی قدر کرنے والا، ان کا بہت زیادہ فرما بردار۔ غرض کہ یہ شادی شدہ جوڑا بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ کام کے سلسلے میں شوہر اکثر شہر سے باہر جاتے تھے، اور کئی ہفتوں بعد واپس لوٹ کر بھی آتے تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور جب بھی واپس آتے تھے بیوی خوش دلی سے ان سے ملتی، محبت سے پیش آتی، اور وہ بھی کبھی اپنی بیوی کو جھڑکتے نہیں تھے، کبھی ڈانٹا نہیں۔ عورت کی عزت کرنے والے شوہر۔ کاروبار کے سلسلے میں اکثر دوسری جگہ جاتے رہتے تھے، اور لوٹ کر جب آتے تو بیوی اسی طرح خدمت گزاری کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب لوٹ کر آئے شوہر گھر میں، تو دن میں کھانا کھا کر رات میں جب سونے کے لیے اس بیوی کا شوہر لیٹا تو ان کو لگی پیاس۔ بیوی سے کہا کہ میری پیاری زوجہ، آپ مجھے پانی لا کر دے سکتی ہیں؟ بہت شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے، اگر زحمت نہ ہو تو۔ بیوی نے کہا بالکل، میرے سرتاج میں اٹھ جاتی ہوں، میں آپ کو پانی لا کر دے دیتی ہوں۔ اب وہ اٹھیں، جب تک وہ پانی لے کر آئیں انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا شوہر سو رہا ہے۔ وہ سو گئے تھے۔ اب ہوتا تو یہ کہ بیوی غصے میں آ جاتی کہ مجھ سے کام کروا لیا آپ نے اور خود سو گئے ہیں، یا گلاس واپس رکھ دیتی، لیکن نہیں، وہ فرما بردار بیوی وہیں کھڑی رہیں پانی کا گلاس لے کر۔ پوری رات وہ کھڑی رہیں، یہاں تک کہ ان کے شوہر کی آنکھ دوبارہ کھل گئی اور دیکھا کہ بیوی پانی ہاتھ میں لیے ان کے جاگنے کا انتظار کر رہی ہے۔ بہت خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ دعائیں دینے لگا، سبحان اللہ، کیا زوجہ عطا کی ہے اللہ نے مجھے، اور پانی پی لیا، دعا دیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور بیوی سے کہا کہ آپ کے اس عمل سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، مجھے خوش کر دیا ہے آپ کے اس عمل نے، آپ پانی لے کر میرے جاگنے تک کا انتظار کر رہی تھی، آج میری خوشی کو انتہا مل گئی ہے، خوشی کی انتہا نہیں ہے، آج جو بھی فرمائش کریں گی آپ، میں آپ کی وہ فرمائش پوری کر دوں گا، جو مانگتی ہیں مانگے، جو مطالبہ کرنا ہے کریں، آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ اپنی بات کے پکے ہیں، جو میں آپ سے کہوں گی آپ مجھے دیں گے؟ تو شوہر نے کہا جو مانگو وہ دوں گا، جو کہو گی وہ پورا کر دوں گا انشاءاللہ۔
تو فوراً بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دیجیے۔ طلاق؟ طلاق کیوں مانگ رہی ہو؟ ایسی کیا بات ہوئی کہ طلاق مانگ رہی ہو؟ سن کر شوہر سن ہو گئے، سکتے میں آ گئے۔ اتنی حسین اور جمیل، خوبصورت، وفادار، خدمت کرنے والی، اللہ کے احکام کو ماننے والی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دیجیے۔ بی بی، کیا مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں؟ بالکل نہیں، بیوی نے جواب دیا۔ کیا میں نے آپ کی امیدوں کو توڑا ہے، یا آپ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہیں، یا آپ کو میں پسند نہیں ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے اور میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، اسی لیے تو آپ کی اتنی خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا آپ زبان کے پکے ہیں، لہٰذا اب مجھے طلاق چاہیے، کوئی وضاحت نہیں دوں گی۔ شوہر حیران ہوئے، اب کیا کروں، زبان بھی دے دی ہے، وعدہ بھی کر لیا ہے، چلو ٹھیک ہے، صبح ہو جانے دو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے اپنا فیصلہ کروائیں گے۔ دونوں میاں بیوی سو گئے۔ صبح ہوئی، دونوں میاں بیوی نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ ہوئے۔ راستے میں جا رہے تھے، اچانک شوہر کے پاؤں کو ٹھوکر لگی کسی بڑے سے پتھر سے اور پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ بیوی تڑپ گئی، جلدی سے شوہر کے زخم کو اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی اور ان کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور کہا کہ چلیں اب گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لے سکتی ہوں۔ شوہر حیران، عجیب بات ہے، جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا، جب مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی اور وضاحت بھی نہیں دی، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے طلاق نہیں لینی، تو مجھے اس کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ آپ گھر تو چلیں، سب بتا دیتی ہوں۔ شوہر تو ویسے ہی بیوی سے محبت کرنے والے، اور طلاق کے لیے جب منع کر دیا تو ویسے ہی خوش ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی گھر واپس آ گئے۔ بیوی کہنے لگی، آپ نے چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا تھا کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس بندے پہ پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جاتا ہے، یعنی نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو یہ مقدس فرمان سننے کے بعد میں سوچتی رہی کہ ہمارے گھر میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کبھی آنسو نہیں آئے آپ کی آنکھوں میں، کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو سچی ہے، ان کی بات کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ کہیں میرے شوہر کے ایمان میں فرق تو نہیں ہے، ان کے اعمال میں تو فرق نہیں ہے، اور اللہ کو کہیں ان سے محبت تو نہیں ہے، اور اس انسان کی میں خدمت کر رہی ہوں جس سے اللہ کو پیار نہیں ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسائشیں دی ہوئی ہیں، تبھی تو اللہ نے کوئی تکلیف نہیں دی ہوئی ہے۔ جب آپ نے کہا تو آپ کی آج ہر بات پوری کر دوں گا، تو میں نے کہا جس سے میرے رب کو محبت نہیں، مجھے بھی اس سے پیار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں تو اپنے اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتی ہوں، میں تو اپنے اللہ کے لیے اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، ان کی خدمت کرتی ہوں، لہٰذا میں آپ سے طلاق مانگ رہی تھی۔ پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو چوٹ لگی، آپ گرے، زخمی ہو گئے، خون بہا، تکلیف ہوئی، تو میں سمجھ گئی اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارہ دے دیا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے بندے کو تکلیف دے دی ہے، درد پہنچا دیا ہے۔ تب میں سمجھ گئی یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے، اللہ آپ سے بہت خوش ہے، اور اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میں نے ارادہ بدل لیا، اور اس لیے زندگی آپ کی خدمت، آپ کی خادمہ بن کر گزاروں گی کہ اتنا بہترین شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس قدر آزمائش بڑی ہوگی، عظیم ہوگی، اس کے مطابق جزا دی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش پہ مبتلا کرتا ہے، اور جو کوئی ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور جو شکوہ شکایت کرتا ہے وہ اس کے شدید غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی انسان پر نازل ہونے والی سخت مصیبت اور مشکلات، آسمانی آفات دراصل آزمائش کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کیجیے، کمنٹ کرتے رہا کریں۔